اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ماہ مقدسہ ماہ نبوی ربیع الاول کے حوالے سے رات گئے کی یہ نشست، کہ یہ اعجاز، یہ افتخار ہم سب کا کہ ہم رات گئے کی اس بزم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو منور کر لیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب سے ہماری وابستگی محض کوئی جذباتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس نور پر نور کے اتنے پرتو ہیں، یہ وہ آفتاب ہے کہ جس کی اتنی کرنیں ہیں کہ جس کی کسی بھی کرن سے لو لگائیے آپ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیرت کیا محض سوانح عمری کا ایک انداز ہے، یا سیرت کو ہم محض تاریخ نگاری کے پس منظر میں دیکھیں گے، یا اس میں نفسیات، علم الکلام، علم طب، کہ وہ جو مدینۃ العلم ہے اس کی شخصیت سے کیا کیا جھلک آ رہی ہے، وہ کہ جس کے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ رکھا گیا ہے، وہ جس کے خلق عظیم ہیں، اس شخصیت کا احاطہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ اتنے طویل عرصے میں ہر ایک زبان میں سیرت پہ قلم گستری ہوئی ہے۔ خود اردو ادب میں سیرت کا کیا مقام ہے؟ انتہائی معروف اسلامی اسکالر ہیں، آپ نے خود سیرت پر 1997 میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، سرکار سے وابستہ ہیں، اور اسی ڈیوٹی پہ سرکار نے رکھا ہوا ہے کہ آپ اہل پاکستان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے منسلک ہستیوں سے ہمیں جوڑے رکھیں۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ معارف الاولیاء نامی ایک مجلے کے مدیر بھی ہیں، یہ اتنے پہلو ہیں، اور پھر سیرت پہ جو آپ کا کام ہے، میں چاہوں گا کہ آج خود مجھے اس سے فیض ہو، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے اور اس میں آپ کی مدح بیان نہ ہو تو محفل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی کلام نہیں ہے اگر نعت کے شعر سے سرفراز نہ ہو۔ عابد رؤوف قادری صاحب، آپ معروف نعت خواں ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں، بہت نوازش۔ ڈاکٹر صاحب، سیرت نگاری کے کچھ اصول تو خود قرآن نے طے کر دیے، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ خود کتاب الہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پی ٹی وی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم اور قدر وقیع اور ازحد جامع موضوع کو آج آپ نے گفتگو کے لیے اس کا انتخاب کیا، اور یہ یقیناً موضوع جو ہے یہ ہمہ گیر بھی ہے اور ہمتاً وسعت پذیر بھی ہے، کہ قیامت تک جو انسانی قافلے ہیں ان کی روشنی اور رہنمائی کے لیے جو ذات ستودہ صفات اس عظیم منصب پر متمکن ہے، وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن پاک کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، کہ رول ماڈل بنا دیا انسانیت کے لیے۔ اب رول ماڈل، اس کا تتبع اور اس کی پیروی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ان کے احوال، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کی سیرت، اس سے آگاہی حاصل کریں۔ تو بالکل اوائل دور میں اگر آپ سیرت طیبہ اس کا مطالعہ کریں، بلکہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف آوری سے قبل عربوں کے شعور میں اور لاشعور میں یہ بات موجزن تھی کہ ایک آنے والا آئے گا، اور وہ جو اس گھر جو اللہ تعالیٰ نے جس کے سبب اس قریے اور اس خطے کو دنیا کے اندر ممتاز اور معتبر کیا ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے سبب اس کی ترتیب اور تدوین ہوئی، اور پھر قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ جب کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم، تو اس وقت پھر وہ دعا کر رہے تھے کہ اگر اس گھر کو بسانا ہے تو پھر وہ جو نبی آخر الزماں
جس کا تو نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو اس بستی میں، اس کعبے میں، اس قریے میں، اس کوچے میں اور میری نسل میں عطا کر۔ تو یہ ایک، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل سے یہ قریہ آباد ہوا۔ اس سے قبل تو یہ بوادن غیر ذی زرع، یہ ایک بنجر اور ویران بستی تھی، اور اس کا پہلا وسنیک حضرت ہاجرہ اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اس در و دیوار کے ساتھ اس بستی کو ممتاز اور معتبر کیا، اور پھر تقریباً 1800 سال کا یہ فاصلہ ہے، اور اس میں قریش اور قریش سے پھر بنو ہاشم، یہ وہ اولو العزم اور جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب ان کے تذکرے بھی تاریخ نے پھر محفوظ کیے، ان کی زبان، ان کے تمدن، ان کے کلچر کو محفوظ کیا۔ اگر ہم حضرت ہاشم پہ بات کرنا چاہیں تو شاید یہ پوری نشست ہم ان پر گزار سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو سردار تھے مکہ کے، جو جن کو مذہبی سیادت میسر تھی، جو آنے والے حجاج کے لیے وہاں اہتمام کیا کرتے تھے اس مختصر سی ریاست کے اندر، اور جن کے عہد میں ابرہہ جو یمن کے اندر انہوں نے ایک گھر بنایا، اور جو گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے ان کو ایک بڑا حسد تھا کہ لوگ ہمیں عبور کرتے ہوئے مکہ کی ایک ویران بستی میں جاتے ہیں۔ تو جو یمن سے ابرہہ آیا، اور پھر قرآن پاک نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں میں جو دلچسپ بات سیرت طیبہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروں گا کہ لوگ مکہ کی بستی کو خالی کر گئے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بھی کچھ سردار تھے، انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، اور کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ان کو ان کے پہلو میں خود بیٹھے، اور ان کے ہاتھ فضاؤں میں بلند کیے اور اپنے بھی کیے، اور یہ حفیظ جلندری نے پھر اس کو شاہ نامہ میں پورا قلم بند کیا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ یہ سیرت طیبہ کے وہ عنوان ہیں، وہ معارف ہیں، وہ حقائق ہیں جو آپ کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے قبل آپ کو نمایاں اور معتبر ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز کیا، اور پھر قرآن پاک کی سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو یہ سیرت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرت عبد المطلب آپ معمول تھا طواف کرتے تھے، اور یہاں پھر مجھے حفیظ جلندری یاد آئے، وہ ایک مقام پہ کھڑے ہوتے تھے اور دعا یہ تھی الہی نعمت معود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ نور آفنی صبح 12 ربیع الاول جب رات جا رہی تھی اور روشنی آ رہی تھی، تاریکی چھٹ رہی تھی اور اجوالا پھیل رہا تھا، خادمہ بھاگی آئی اور آ کے نوید دی کہ اچانک صبح کی، حفیظ جلندری شاہ نامہ میں لکھتے ہیں کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ یہ لمحہ ہے، یہ سیرت نگاری کا اولین باب ہے کہ آپ کی ولادت پر آپ کے کنبے نے، آپ کے قریے نے، آپ کے کوچے نے، آپ کے خطے کے لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا۔ حضرت عبد المطلب فوراً آئے، باہوں میں لیا اور اولین شعر کہا الحمدللہ الذی آتانی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا کیا۔ یہ ایمان عبد المطلب کی بات ہو رہی ہے، واہ۔ اور یہ یعنی وہ جلیل القدر اولو العزم ہستیاں ہیں کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد ساد فی المہدی، ایک لمبا قصیدہ کہا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے پوتے کو باہوں میں لیا اور پھر بالکل اسی مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں روز دعا کرتے تھے، کہ جہاں
طواف کعبہ کے وقت یہاں کھڑے ہو کے ان کی آمد کا مژدہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے تھے۔ یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت تفصیل اور اس کا پس منظر بیان کیا، یہ اتنے مظاہر واضح کیے پروردگار عالم نے کہ لوگوں نے دیکھے، اور اس عہد کے شاعروں نے، اس عہد کے سینہ بسینہ قصہ گو نے ان کو سینوں میں محفوظ کر دیا کہ تاریخ اس حساب سے محفوظ ہو سکے اور آنے والے دنوں میں اسے سپرد قلم کیا جا سکے۔ میں عابد بھائی کی جانب آتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اگر اس اتنی اہم مقام پر اور ایسی خوبصورت مقام پر کوئی مدحت رسالت مآب، میں حضرت اعظم چشتی صاحب کا ایک کلام جو انہوں نے حضور کے عشق میں ہی لکھا تو میں وہ بیان کرتا ہوں۔ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا، عشق تیرا نام، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، اور خاک ہوتا تو فضاؤں میں لپٹ کر اعظم خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستان شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، آستان شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا۔
خواتین حضرات رات گئے کی اس نشست میں خوش آمدید ایک بار پھر کہ جسے ہم سیرت رسالت مآب کے ذکر سے منور کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب شریک گفتگو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ولادت باسعادت ہے اس سے پہلے ہی جو مظاہر سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے کا جو معجزات ہیں وہ منکشف ہو رہے ہیں ان کے متعلق بتلایا۔ یہ وہ عہد ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبانی روایت پہ اکتفا ہے اور ابھی ضبط تحریر میں چیزیں نہیں آئی ہیں۔ رسالت مآب کی حیات میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے حکم سے آپ کے اسوا کے کچھ پہلوؤں کو اور آپ کے جو اقوال تھے ان کو حدیث کی صورت میں تدوین کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا سیرت کے بارے میں بھی اس وقت کوئی ایسا کام ہو پایا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوا جی۔ اس سے ایک تو میں یہاں ضرور یہ ایڈ کروں گا کہ الذین یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد تشریف لائیں گے۔ تو یہ جو ما قبل جو کتب تھیں ان کے اندر تذکرے تھے۔ ابتدا میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا اور جیسا آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ عرب جو ہے یہ ان کو اپنی لکھنے کو آر سمجھتے تھے اور ذہانت پر ان کو بڑا اپنا عبور تھا، اور دوسری ان کے اندر بہت جو معتبر چیز تھی وہ خطابت اور شاعری تھی، اور ان کے جو سالانہ فیسٹیول ہوتے تھے ان میں یہ دو چیزیں بہت پرومیننٹ تھیں، سگنیفیکنٹ تھیں، اور عکاظ میں یہ سارا منظر ہوتا تھا، اور وہاں نابغہ زبیانی جیسے لوگ ان کا سرخ چرمی خیمہ لگتا، اور قبیلے اپنے اپنے شعراء کو لے کے آتے اور پھر وہاں مقابلہ ہوتا، اور اس میں جو ٹاپ کا قصیدہ ہوتا اس کو کعبے کے پردوں کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا، تو اور یہ ایک سٹینڈرڈ اس کا متعین کیا جاتا۔ اور از خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد میں بہت سے قبائل جن کو اپنے شعر و ادب پر بڑا ناز تھا وہ آئے، اور انہوں نے بنو تمیم کا قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کے پیغام اور آپ کے جو معارف اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کا ذکر تو ہوگا بعد میں۔ ہمارا ایک شاعر ہے، اس کے مقابلے میں اپنا شاعر لائیے، اور ہمارا ایک خطیب ہے، اس کے مقابلے میں اپنا خطیب لائیے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کو پیش کیا گیا، اور پھر آپ نے اپنے خطیب کو پیش کیا۔ تو اس موقع پر وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے سرنڈر کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے، اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوائل عمری میں، اور بالخصوص جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس اعلان نبوت کے ساتھ جو سیرت طیبہ کے نئے ابواب جو ہیں، اس سے قبل تو آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں کہ آپ عرب کے اندر جیسا قرآن نے کہا فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تم میں زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، کیا تو نے میرے کردار پر، میری گفتار پر، میری امانت پر، میری صداقت پر کبھی کوئی داغ اور کبھی کوئی ابہام دیکھا ہے؟ تو یہ اپنے کردار کی جو ایک تقدس اور سینکٹیٹی اور روب اور سکہ تھا اس سوسائٹی پر جب آیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی بعثت ہے، اور بعثت اعلان نبوت، اور آپ جب غار حرا سے تشریف لائے تو اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو گواہی دی سیرت طیبہ کا، یہ از حد عظیم باب ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے نوا اور جو سوسائٹی کے گرے پڑے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز اور سر بلند رکھے گا۔ یہ سیرت طیبہ کے وہ ابتدائی عنوانات ہیں کہ جس سے چل کر ہم نے آگے پھر اس کی ایک پوری ایک حالہ نظر آتا ہے۔ وہ حالہ کیا ہے کہ سب سے بڑی گواہی اور سب سے پہلی گواہی جو ہے وہ ہم نے آپ کے خانوادے میں اہل بیت اطہار سے میسر آتی ہے، کہ جیسے میں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے ابوا کی بستی پر اس مقام پر وہ کالے سنگلاخ اور چٹیل پہاڑ اور پتھروں میں جب دنیا سے وہ جا رہی تھیں تو رات کی تاریکی تھی، اور حضرت آمنہ کے پہلو میں اور ایک روایت کے مطابق آپ کے قدموں میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 6 سال کی عمر ہے، اور دنیا کے اندر واحد سہارا، اس ظاہری طور پر واحد سہارا، اس لمحے
اس مرحلے پر آپ جب دنیا سے آپ کی والدہ تشریف لے جا رہی تھی تو انہوں نے اشعار کہے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بلند چیز نیچے آ جائے گی، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو میں نے بشارات دیکھی ہیں، وہ اگر ایسی ہی ہیں، اور آپ نے کہا وہ ایسی ہی ہیں، تو پھر قیامت تک کوئی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں محمد اور اس کی ماں کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو اس سیرت اس وقت، یہ چونکہ شعر کا دور تھا، تو جہاں نثر کی بات ہے تو میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس کا جو ایک بڑا ایک سیرت کے بیان میں ایک بہت بیسک ایلیمنٹ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اوصاف بیان کیے، اور وہ اوصاف بیان کیے جن سے سوسائٹی مستفید ہوتی تھی، کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آپ حقداروں کو ان کا حق دلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ 5 وصف بیان کیے، اور پھر یہ 5 وصف بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ وصف کمال جن لوگوں میں ہوں ان کو اللہ کب تنہا چھوڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو سوشل لائف ہے، آپ کی جو سماجی زندگی ہے، ہماری سیرت طیبہ میں یہ اس چیز کا مطالعہ اس عہد میں بھی بہت زیادہ اہم تھا، اور آج کے عہد میں بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ اس سوسائٹی میں برتاؤ کیا، آپ مکہ میں کس طرح رہے، آپ نے مشکلات کو کس طرح برداشت کیا۔ آپ نے جو پسماندہ طبقہ تھا، اسی سوسائٹی میں بلال تھا، وہ بلال جس کو عرب کے لوگوں کو اعتراض کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بفرض محال اسلام قبول کر بھی لیں تو ہم تو مارشل ریس ہیں، ہم تو بلند تر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ تو ایک ہی صف میں سب کو بٹھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا تاج جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم تر انقلاب کے ذریعے دنیا کو اپنایا۔ ہم 300 سال قبل کی بات کرتے ہیں، انقلاب فرانس کی، کہ جس کو ہم اس عہد میں بہت زبردست طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس میں ووٹ کا حق مل گیا، اس میں طبقاتی تقسیم ختم ہو گئی، اس میں بادشاہوں کے تخت اچھال دیے گئے، اور اس کا روسو نے کہا تھا کہ مین از بورن فری یٹ ایوری از ان چین، کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے لیکن اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ تو 300 سال پہلے کی بات ہے۔ غلامی کی زنجیروں کو کاٹا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، کہ جب کعبے کی چھت پر اس عظیم فتح کے بعد جسے تاریخ فتح مکہ کہتی ہے، سب سے بلند تر مقام پر کسی کو کھڑا کرنے کا موقع ہے تو کس کو کھڑا کیا؟ وہ گرا پڑا بلال۔ اقبال نے کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیری غم کدے کی، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ وہ عظیم تر انقلاب جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے اس طرز عمل کے سبب دنیا نے دیکھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اب مسلمان ہر صاحب ایمان قرآن کے حکم کے تحت اسوہ رسول کو رول ماڈل کے طور پر جانے، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ اس کے پیرلل ایک اور فورس بھی ہے، وہ فورس ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ، یہود، نصارہ۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ ایک بے آب و گیا بستی، بنجر، ویران، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گو کا گوشت کھانے والے، دنیا کے اندر جو قابل ذکر لوگ نہیں تھے، ان کے اندر یہ اتنے رجال کار اور اتنے لیڈر اور اتنے عبقری اور نابغہ اور جینیس یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ عمر فاروق جو سول ایڈمنسٹریشن کا بانی، کہ جنہوں نے کہا عمر بن عاص ان کا گورنر تھا مصر کا، اور انہوں نے لوکل مقامی باشندے اس کا اور ان کے بیٹے کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا دوڑ کا، تو ان کے بیٹے نے اس کو معطوب کیا، اس نے کہا کہ ہم سے آگے نکلتے ہو تو یہ پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ یہ شکایت پہنچی، دیکھیں سوسائٹی کو کتنا شعور دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے۔ یہ شکایت پہنچی نبی حضرت عمر فاروق تک، آپ نے خلیفہ کو اس کے بیٹے سمیت طلب کیا، اور جو جملہ کہا تاریخ میں بہت محفوظ ہے، آپ نے فرمایا متا تعبدتم الناس یا عمر،
اے عمر بن عاص تو نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ فقد ولدتہم امہاتہم احرارن، تو ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ شعور، یہ ہے وہ آگہی، یہ ہے وہ شرف آدمیت، یہ ہے وہ تکریم انسانیت جس کے سبب اسلام کو دنیا میں اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک رول ماڈل اور پھر انسانیت کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کا ایک سمبل اور ایک نشان قرار دیا گیا۔ اب ہم اگر آگے کی جانب آتے ہیں تو جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ تقریر میدان تھا، تو نہج البلاغہ کی صورت میں خطبات جو ہیں وہ مجمع کیے گئے اور سیرت کا ایک پہلو وہاں سے نکلا، لیکن باقاعدہ سیرت کے متعلق کیا ابن ہشام کی کتاب کو ہی پہلی کتاب کہا جائے؟ نہیں، ابن ہشام تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ابن ہشام کے جو دادا استاد تھے وہ محمد بن اسحاق، ان کی تاریخ بہت معروف تھی، اور دراصل جو عبد الملک ابن ہشام یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور اس نے اکتساب کیا سیرت ابن اسحاق سے۔ سیرت ابن اسحاق جو ہے یہ بہت وقی اور بہت جامع تھی، اس نے اس کی کچھ تراش خراش کی اور اس کو ایڈٹ کیا اور اپڈیٹ کیا، اور یہ قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں کہ ابن اسحاق سے لوگوں کو استفادہ کا اتنا شوق نہ رہا۔ سیرت ابن ہشام جو ہے یہ اس لمحے سے لے کر آج تک یہ اتنی ڈومینیٹ کر گئی کہ پھر بنیادی اور بیسک سورس جو ہے اسی کو کنسیڈر کیا جانے لگا۔ یہ دوسری صدی عیسوی کے اختتام، دوسری صدی ہجری کے اختتام اور تیسری صدی کے کچھ واقعات ہیں، لیکن اس سے قبل عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دبستان جو مارز عمل میں آئے، نیچرلی دو ہونے چاہیے تھے۔ ایک از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، جس میں آپ نے ذکر کیا باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا میں شان نزول نہ جانتا ہوں اور جس کے بارے میں تمہیں نہ بتا سکتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں آئی یا دن کے اجالے میں آئی، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئی نازل ہوئی یا چڑھائی سے نیچے اترتے ہوئے آئی، میں اس کے معنی، مفہوم اور اس کا شان نزول اور اس کا ابلاغ ہر چیز میں جانتا ہوں۔ اور ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اورینٹلسٹ اور مستشرقین جو ہیں، یہ ان کا ایک ایریا آف سٹڈی جو ہے وہ بطور خاص یہ ہے کہ ایک ہے قرآن پاک کی نزولی ترتیب، کہ قرآن پاک، اور ایک ہے یہ جو نزولی ترتیب ہے اس کو وہ بہت زیادہ ان کی دلچسپی کا یہ سبب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو عظیم انقلاب رونما ہوا، اس کے اندر جو کتاب انقلاب ہے وہ کس طرح نازل ہوئی اور اس نے کس طرح انقلاب برپا کیا۔ ہمارے سامنے جو کتابی ترتیب ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن وہ آخری آیت موجودہ مصحف کی نہیں ہے، وہ درمیان میں ہے۔ یہ جو نزولی ترتیب اگر کسی ہستی کو ازبر یاد تھی وہ حضرت مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، تو یہ ایک تو گھرانہ جو تھا سیرت طیبہ کا سب سے بڑا سورس تھا، اور حضرت زین العابدین امام زین العابدین آپ کا ایک صحیفہ تھا، اور بڑی جو خوبصورت اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مکتب پر، خانقاہ پر، آستان پر اپنے اس صحیفے کی تلاوت فرمایا کریں، یعنی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ایسے سیرت طیبہ کا وہ جو صحیفہ جو انہوں نے مرتب کیا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت کرتے۔ سبحان اللہ! کیا میں اس جملے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک سیرابی اور شادابی کا احساس ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپ کا وہ جو اسلوب اور وہ جو ایک دبستان تھا، میں اس کو پورا دبستان ہی کہوں گا، کہ وہ زمانے کی چیرہ دستگیوں کے ہاتھوں کہیں ضائع ہو گیا، اور جس طرح اہل بیت اطہار مدینہ سے پھر کوفہ، بصرہ، شام، پتہ نہیں کہاں کس طرح وہ مختلف حالات و واقعات کے تناظر میں گئے، تو ایک دبستان تو یہ تھا جس سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ کہ دوسرا دبستان جو تھا وہ عروہ بن زبیر کا تھا۔ عروہ بن زبیر جو ہیں یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے،
اور آپ جانتے ہیں کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت ممتاز اور معتبر مقام حاصل ہے، اور آپ نے سیرت طیبہ کے حوالے سے، اسوہ رسول کے بیان کے حوالے سے جو آپ کا ایک زرعی قول ہے کہ جب صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. تو اور بہت فقاہت اور ذہانت، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے استنباط کے حوالے سے آپ کی جو فقاہت ہے اس کو بہت تحسین اس کی، اور آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر یہ اوائل دور کی مسلمان ہیں، اور عروہ بن زبیر ان کے جو والد ہیں زبیر بن عوام، زبیر بن عوام جو ہیں یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو دوسرا اعزاز اور امتیاز یہ میسر آیا کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ حضرت اسماء کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ یعنی اپنی خالہ کے گھر میں بھی ہوئی. تو سیرت طیبہ کا ایک دبستان جو ہے، جو ایک صحیفہ جو ان کے گھر سے چلا، اور پھر ایک حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے جو وہب بن منبہ، اور ان کے دوسرے بھائی ان کے گھر سے، اور ایک حضرت عثمان کے بیٹے ان کے ساتھ بھی منسوب ہے. تو ابتدائی طور پر جو سیرت طیبہ اس کا جو ڈیٹا بیس تیار ہوا اس میں ان لوگوں کی، دیکھیں کچھ لوگوں نے قرآن پاک جمع کیا، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے قرآن پاک کو مدون کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جو زید بن ثابت، ان کا ذوق قرآن فہمی کے اعتبار سے بہت تھا. کچھ نے احادیث کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور کچھ نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امور اور مقامات کو اکٹھا کیا. اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو ایک وقیع اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک ڈیوٹی لگائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ فل یبلغ الشاہد، کہ جو یہاں حاضر ہے، جو یہاں موجود ہے، جو میری بات سنتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ میری باتیں آگے پہنچائے. تو یہ اس ڈیوٹی کو بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اون کیا، اس نے قبول کیا، اور پھر سادات کے قافلے، اور پھر جو بڑا معروف بیان اور حدیث بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا. تو امام قسطلانی نے کہا کہ یہاں جو باب اور دروازے کی نسبت ہے اور اس کو بیان کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ قیامت تک انسانیت کو بتایا کہ اگر تم علم کے اوج کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر میرے خانوادے کے ساتھ منسلک رہنا. اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو عظیم المرتبت راسخ العقیدگی کے اعتبار سے جو دو عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ کہتے ہیں کہ علوم و معارف اور باطنی ترقی اور روحانیت میں کوئی شخص کسی طرح بھی کوئی عروج اور ترقی اور کوئی درجہ اور کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک ان کو خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت ان سے فیضان میسر نہ ہو. تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کے سبب پھر اس کرۂ ارضی پر علوم و معارف اس کے دبستان پھیلے، اور یہ روشنی اور یہ نور. اسی طرح یہ لنک ہوتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جو سیرت نگاری ہے، تو اوائل دور میں جو ہمیں ابتدائی صدیوں میں یہ کنیکشن نظر آتا ہے کہ سندھ کے اندر عربوں کے قافلے اترے، محمد بن قاسم، اور اس کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اس دور میں جو ٹھٹھا ہے یہ علم اور ادب اور سیرت کے حوالے سے یہ بہت بڑا دبستان تھا. شیخ ہاشم ٹھٹھوی جو ہیں ان کو عرب اور ہندوستان اس میں سیرت نگاری کے حوالے سے بہت عروج، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دن، ایک ایک ماہ اور ایک ایک سال میں جو رونما ہونے والے واقعات تھے ان کو مدون کیا، ان کی ترتیب دی. لیکن مجھے اس کے بعد دوسرا در کھلا، غزنہ اور لاہور اور سب کانٹیننٹ کا کنیکشن ڈیولپ ہوا، اور اس راستے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور پھر بر صغیر کا وہ عظیم سماجی انقلاب جو ان صوفیاء کے دم قدم سے یہاں وقوع پذیر ہوا، اس کی روشنی اور رہنمائی ہمیں یہاں میسر آتی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ بندہائے کو سارا آساں گزیخت در زمین ہند تخم میں سجدہ ریخت، کہ اس ہند کی سرزمین میں
اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا بیج بونے والی ہستی سید علی بن عثمان الحجویری. تو یہ ایک دوسرا دبستان اس سمت سے آیا. ابتدا میں اس سب کانٹیننٹ میں حدیث شریف پر بھی کام ہوا لیکن فقہ کا بہت زیادہ غلبہ تھا, اور یہ جتنے دبستان تھے ہمیں غزنہ, نیشاپور وغیرہ کے نظر آتے ہیں, اسی کے زیر اثر ہندوستان کا اگر ہم اوائل دور میں مدارس اور مساجد کا سسٹم اس کو سٹڈی کریں تو دیکھیں تو اس میں اس کو بڑی محرومی اور کمی سمجھتا ہوں, اور جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ماں بعد امت نے جو اس کے اثرات تھے اس کا خمیازہ بھی بھگتا کہ فقہ کا زیادہ غلبہ رہا. سیرت طیبہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ایک تمسک ہے جیسا ہونا چاہیے تھا, نہ تحریر اور نہ ریسرچ اور نہ تحقیق میں ویسا کام بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر جو ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی جب اس سب کانٹیننٹ میں آئی تو پھر ایک یہاں ہم نے نئے چیلنجز درپیش ہوئے کہ وہاں سے جو کانوائے آتے تھے, وہاں سے جو گروپ آتے تھے, ان کے ساتھ کچھ راہب اور کچھ کرسچین اسکالر مشنریز وہ بھی ساتھ آئے. اور سب کانٹیننٹ میں اندر پھر ایک ولیم میور, اس نے ایک کتاب لکھی دا لائف آف محمد. اس دور میں بہت جرأت مند کام کیا سر سید احمد خان, خطبات احمدیہ. سر سید احمد خان اپنا سب کچھ بیچ دیا, اور وہ اس کا یہ ایک سیرت نگاری میں ایک نئے دبستان کا اضافہ تھا. سر سید, اس کے بعد شبلی نعمانی, سلمان ندوی, اور پھر سلمان منصور پوری, اور یہ پھر ایک پورا کارواں ہے جنہوں نے سیرت نگاری پر بہت کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں جو مختلف شعبۂ زندگی کے اور مختلف مکاتب کے لیڈنگ لوگ ہیں, اس میں جسٹس پیر محمد کرب شاہ ہیں, اس میں مولانا مودودی ہیں, اس میں رحیق المختوم ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ سیرت طیبہ پر پھر اردو ادب میں گزشتہ 200 سال میں نعت کے حوالے سے بھی اور سیرت نگاری کے حوالے سے بھی بہت کام ہوا. ڈاکٹریٹ کے بہت سے تھیسز ہوئے, نئی اس میں جہتیں, نئے پہلو, نئے افق پرواز کے لیے مصنفین نے, شعراء نے, محققین نے انہوں نے دریافت کیے. اور یہ واقعتاً ایسا وقیع اور عظیم اور بلیغ کام ہے جس سے روشنی اور رہنمائی ہمیں آج کے عہد میں بھی حاصل. اور آج کے عہد میں یقیناً بہت سے ہمارے لیے چیلنجز ہیں, اسلاموفوبیا ہے. اور اس میں ایک بات ضرور یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تحریر میں بہت زیادہ کام کر لیا ہے, لیکن ابھی سیرت طیبہ کی عملی تطبیق ہمارے وجود پر اور ہمارے ایٹیچیوڈ پر, ہمارے طرز عمل پر اور ہمارے طرز معاشرت پر اس طرح نہیں آئی جیسا کہ اقبال نے کہا تھا. اقبال نے 1933 میں ایک خط لکھا تھا مشاہیر اسلام کو. اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک تحریک لانچ کی کہ تحریک یوم النبی, اقبال نے, اور مشاہیر کو خط لکھا. اس نے کہا کہ دنیا کی جتنے اقوام ہیں, کلچر, سویلائزیشن, ان میں اپنے مشاہیر کے دن منائے جاتے ہیں, اور پھر اس دن ان کی سیرت, ان کا اسوہ, ان کا اسلوب زیست, ان کا طرز حیات, ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا, ان سے اکتساب کیا جاتا ہے, ان کے علوم و معارف کو تازہ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمارا تو ہر یوم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عطا کردہ ضیاء سے روشن ہوتا ہے, لیکن کوئی ایک دن مختص ہونا چاہیے جس دن ہم دنیا کا کوئی کام نہ کریں, اور پھر اس دن ہم اکٹھے ہوں, اور اس دن جو ہم میں سے ایک مجلس بپا ہو, اور اس دن پھر کوئی ایک ہم میں سے جو بہتر پڑھا لکھا ہو وہ کھڑا ہو اور پھر سیرت طیبہ اور اسوہ رسول کو بیان کرے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور پھر انہوں نے تیسری بات کہی, انہوں نے کہا کہ تیسرا اس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں یہ اس کیفیت کی طلب کرنی چاہیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جلوہ فگن ہو, ہمارے قول, ہمارے فعل اور ہمارے عمل سے سیرت طیبہ اس کی جھلک محسوس ہو. اور پھر جہاں پر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم ایک بازار سے گزر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے آپ سے ہاتھ ملانا شروع کیا, اور دور سے ایک بچہ, اس نے کہا مولانا ٹھہریے گا میں بھی آ رہا ہوں. مولانا نے توقف کیا اور کھڑے رہے, اور پھر وہ آیا اور معانقہ مصافحہ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوئے. تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا, اس نے کہا آپ نے اس بچے کے لیے اتنا قیام کیا ہے. تو مولانا روم نے جو جواب دیا وہ آج میرے اور آپ کے لیے اس میں روشنی اور پوری امت کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ویژولائز کرتا ہوں, میں گمان کرتا ہوں, سوچتا ہوں اگر یہ مرحلہ میرے پروفٹ کے ساتھ آتا تو وہ بھی ایسے. سبحان اللہ. آج
ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ سیرت طیبہ ہم سے کس نرمی، کس گداز کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے رسول کا اسوہ تو یہ ہے، انہوں نے جنگ پر بھیجتے ہوئے لشکر کو کہا تھا کہ سرسبز کھیتیاں ویران نہ کرنا، کسی چرچ کو مسمار نہ کرنا، کسی غیر مسلم کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، تلوار پہ لکھا تھا کسی بوڑھے پر ظلم نہ کرنا۔ ہمارا دین تمام کتابوں کی حفاظت کا ضامن ہے، ہمارا اور ایمان کا آج حصہ ہے۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں پرامن بقائے باہمی اس کو عملی طور پر نافذ کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو عملی طور پر اپنے خطوں اور اپنے کریوں اور اپنے جوار میں لاؤ۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے غلط عقائد اور جھوٹے خداؤں کو ان کی تکذیب سے منع کیا کہ مبادہ وہ تمہارے سچے خدا کی تکذیب کریں گے۔ اگر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ساتھ تمسک نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی، ہماری نسل بہت زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکے گی۔ ہمارا محراب و منبر یہ سماج اور معاشرے کے اندر اپنا رسوخ پیدا نہیں کر سکے گا۔ آج سوسائٹی اس بات کی طلبگار ہے کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس تلخ اور تنگ اور تاریک اور کٹھن دور میں کس طرح صبر تحمل سے سروائیو کیا، انہوں نے کس طرح ایک فاتح کے طور پر جب وہ مکہ میں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو کس طرح معاف کیا۔ آج اس کو، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے سننے والے ہر بندے کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا تھا، لیکن جب وہ خود اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ تہہ تیغ اور بلڈوز کر دیتا ہے سب کو۔ آپ کی بات بہت خوبصورت اور دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بلا شبہ نقطہ اختتام پر بات کو پہنچا دیا، اور کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ فراز نے کہا تھا کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ ڈاکٹر صاحب نے فتح مکہ کا ذکر کیا، اور فتح مکہ کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ مال غنیمت میں جو اہل مکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں کچھ زیادہ حصہ مل گیا، اور انصار میں کچھ کی دل شکنی ہوئی، تو رسالت مآب نے انہیں جمع کیا اور کہا کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جو تم تک پیغام لے کے آیا تھا اور تمہیں اندھیروں سے نکالا تھا اور تمہیں میں اجالوں کی طرف لے کے آیا؟ اہل انصار نے سب نے کہا بلا شبہ آپ ہی تھے اور ہمیں آپ پہ کامل ایمان ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم مجھے یاد کراؤ کہ جب میں بے دست و پا تھا تو تم نے مجھے سایہ میسر کیا۔ فاتح اتنے اونچے مقام پر ایسے صلہ رحمی کے ساتھ جھک کے، جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کے دل پہ پھایا رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، تم مجھے یاد کراؤ کہ جب میں بے دست و پا تھا تو تم نے مجھے سہارا فراہم کیا، جب کوئی میری کمر ٹھوکنے والا نہیں تھا تو تم میری پشت پر آ کے کھڑے ہوئے۔ تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مال و حشم لے جائیں اور تم محمد کو لے جاؤ؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاری اور سیرت کو پڑھنے قاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر یہ سیرت کی کوئی نہ کوئی جھلک شخصیت سے ظاہر ہو۔ مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا، میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عابد بھائی اتنی اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، ایسا دل غنی ہوا ہے کہ آپ کا کلام بھی اس کو ایسا ہی معتبر کر دے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام
کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.